اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا یونیک سر کی چینل میں۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے بھی سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ میرے بچوں، آج ہم استاد کی اہمیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے جانیں گے کہ استاد ہوتا کون ہے۔ ایک استاد ہم اسے کہیں گے جو کسی بچے کو کوئی ورڈ، کوئی حرف سکھاتا ہے۔ یہ نہیں ضروری کہ ادارے میں، یہ نہیں ضروری کہ گھر میں، کسی بھی جگہ جو کوئی بھی انسان کسی کو کچھ سکھاتا ہے وہ اس کا استاد بنتا ہے۔ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا طریقہ، تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ پیارے بچوں، تعلیم سے جہالت دور ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، تعلیم سے جہالت دور ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، تعلیم سے ہر کوئی غلط کام دور ہوتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب کی سرزمین پہلے 1450 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ آفٹر دا برتھ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد لڑکیوں کو عزت ملی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کو تعلیم دو تاکہ تعلیم سے جہالت دور ہو جائے۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ملائم جب ہو جائے تو جدھر پھیرے ادھر پھر۔ جب اس انسان اس قابل بن جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کچھ کر بیٹھے گا، تبھی جا کے ایک انسان کہہ سکتا ہے نہیں، میں نے اپنی تعلیم کا واقعی صحیح فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر کوئی انسان پڑھا لکھا بھی نہیں ہے لیکن اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، اس کا کردار اتنا اچھا ہے، اس کے کیریکٹر سے بو آتی ہے، مشک آتا ہے، سمیل آتا ہے، اور اتنی اچھی سمیل آتی ہے جیسا لگتا ہے کہ جنت کا پھول، جنت کا ٹکڑا ہمارے سامنے ہے۔ پیارے بچوں، چاہے کوئی بھی استاد ہو جس کو پڑھانا آتا ہو اس کی رسپیکٹ کرو، چاہے کوئی بھی استاد ہو جس کو نہیں بھی پڑھانا آتا ہو، پیارے بچوں اس کی عزت کرو، رسپیکٹ کرو۔ غور سے سنو بچوں، ہر ایک کی عزت کرو۔ جو استاد کی رسپیکٹ کرتا ہے، جو استاد کی قدر کرتا ہے، جو استاد کی کیئر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اس کی کامیابی کے لیے ہر کوئی دعا جو وہ بچہ کرتا ہے اللہ ساری قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسی کا ہوں، کیونکہ اس نے استاد کی عزت کی، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ یہ میرا بندہ ہے، وہ استاد بھی میرا بندہ ہے۔ اور دو چیزیں اور ہیں جو ایک ساتھ تشبیہ کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، جیسے تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا طریقہ، تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ پہلے بچوں مجھے بتاؤ، کیا آپ کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے آپ کے باپ کو ایسا کہنے کا کہ آپ کون ہو؟ تو آپ کو قانون کی کون سی کتاب اجازت دیتی ہے کہ آپ استاد کو کہو کہ آپ کون ہو؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ذریعے جہالت کو دور کیا۔ تو اگر علم کے ذریعے جہالت دور ہوئی، ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ایک استاد کی قدر کریں۔ پہلے بچوں، تعلیم کی کمی کو تربیت تو پورا کر سکتی ہے، یہ تربیت کی کمی کو کبھی تعلیم پورا نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی ان پڑھ ہے لیکن اس کے پاس اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا کریکٹر اچھا ہے، وہ ہزاروں پڑھے لکھوں سے بہتر اور افضل ہے۔ ہم پڑھے لکھے لوگ جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ایسا کرتے ہیں جو نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ قانون بنانے والا اور نہ کائنات کا بنانے والا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ ہم کسی کی عزت کریں۔ اگر ہم کسی کی عزت کریں گے اللہ ہماری عزت کرے گا، اگر آپ کسی کی عزت نہیں کریں گے آپ کی عزت اللہ نہیں کرے گا۔ قرآن میں ارشاد ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا اللہ ہے، عزت لینے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ عزت دے سکتا ہے تو اللہ عزت لے بھی سکتا ہے، اللہ بے عزت بھی کر سکتا ہے، کسی بھی وقت عزت دے سکتا ہے، کسی بھی وقت ذلیل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارا یہی فرض بنتا ہے، کوئی بھی استاد ہو، چاہے مدرسے کا استاد ہو، ادارے کا استاد ہو، سکول کا استاد ہو، درسگاہ کا استاد ہو، گھر میں کوئی استاد ہو، ٹیوشن کا استاد ہو، کوئی بھی جہاں پر بھی آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں جہالت دور کرنے کے لیے ان کی قدر کرو۔ جس سے پڑھو اس کی قدر کرو، جس سے پڑھو اس کی قدر کرو۔ اگر نہیں قدر کرو گے اللہ کہتا ہے کہ آپ میرے خلاف ہو جاتے ہو اگر آپ استاد کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ پیارے بچوں، پھر سے کہہ رہا ہوں، استاد کی قدر کرو، استاد کی قیمت جانو، انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ استاد کی قدر کرو۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیہ